بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے خلیل، آپ اپنی بیوی کو ویران وادی میں چھوڑ آئیے۔ اس لیے آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب، جہاں پانی اور ہریالی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے اور پھر واپس ملک شام جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ اپنی بیوی کو اکیلے مکان میں چھوڑ کر آنے کے لیے بندے کا دل تیار نہیں ہوتا، حالانکہ شہر کے اندر ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیوی اور بچے کو ایسے ویرانے میں چھوڑ دینا جہاں پینے کو پانی بھی نہ ملے اور ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آئیں، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انہیں چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بھی آخر نبی کے ساتھ رہی تھی۔ تیسری بار پوچھنے لگی کہ کیا آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دینے کے بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب اس نیک بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی، اگر آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس ملک شام چلے گئے۔ سکھائے کس نے اسماعیل علیہ السلام کو فرزندی؟ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا امتحان ایک درجہ پیچھے تھا اور اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اس سے بھی زیادہ ایک درجہ آگے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی متقول ہے، اس لیے آپ نے 70 اونٹ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر وہی خواب دیکھا، اس لیے دوسرے تو دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے، لیکن 10ویں رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ اس لیے آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہ بتایا کیونکہ وہ آخر ماں ہے، ممکن ہے قربانی کا نام سن کر اس کا دل پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور صبر و برداشت میں کچھ فرق آ جائے، اس لیے موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔
بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، سر میں تیل بھی لگایا، کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آج کسی آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگا تیرا میاں تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا بوڑھے تیری عقل چلی گئی ہے کیا؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو کہنے لگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو بھلا ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، لہذا شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بدے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا ملاپ چاہتا تھا اور میں اپنے پاک پروردگار کا ملاپ چاہتا ہوں، لہذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر اس شیطان ملعون کو ماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس جگہ کا نام جمرۃ الاولیٰ پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرۃ الوسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگی اور اس جگہ کا نام جمرۃ العقبہ پڑ گیا۔ جمرۃ العقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا جان
آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی بڑے درجے کے نبی کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں رسالت کے عہدے پر بیٹھنے والا تھا، اس لیے کم عمری کے باوجود اطاعت کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے بہت ہی ادب سے عرض کرنے لگا کہ اے ابا جان، کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے سن کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ! جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ جوش مار رہا ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، بتاؤ تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کہنا چاہتے ہو۔ عرض کیا ابا جان، سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں چھری گنڈی ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگے۔ میں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جان دینی ہی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا، بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، اے ابا جان، میں چھوٹا ہوں، مجھے رسی سے باندھ دیجیے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا، بیٹا تیسری بات کیا ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، اے ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں باپ والی محبت بھی جوش نہیں مارے گی۔ اللہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اب اور کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کامیاب ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی جو قربانی کے لیے تیار ہے اس پر بھی رحم فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھی دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو دھاگ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں کہ اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ تو چھری نے جواب دیا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں کہ گلا کاٹو اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 70 بار کہتا ہے کہ ہرگز نہیں کاٹنا۔ اب بتائیے کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے ایک میڈھا قربان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا کہ اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ بہت فیر فرمایا، بڑی آزمائش تھی۔ اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ دیکھیے جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو آج بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔